الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو دو طرح کی قوتوں سے نوازا ہے۔ قرآن عزیز سورۃ والشمس وضحاہا میں اللہ فرماتے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے ہر انسان کے اندر نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے اور گناہ کی چاہت بھی رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان وہ کوئی بھی ہے، نہ تو کسی انسان کی پوری زندگی نیکیوں پہ عبارت ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی زندگی میں صرف گناہ ہو، نیکی کوئی نہ ہو۔ ایک کافر بھی اپنی زندگی میں کئی ایسے معاملات کرتا ہے جو نیکی کے زمرے میں آتے ہیں،
اور ایک نیک سے نیک انسان بھی زندگی میں کئی ایسی اس سے خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ نہیں ہوتی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، اور خطا کار ہونے کے باوجود اللہ انسان کی ہر خطا سے درگزر فرما دیتا ہے، ہر خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہ بھی کرے تو ممکن ہے اگر وہ اس کا دوسرا معاملہ درست ہے تو قیامت کے دن وہ اپنی سزا کو بھگت کے بالآخر جنت میں چلا جائے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے متعلق اللہ نے 1.5 لاکھ لگا دیا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ گناہ ہے شرک۔ اور یاد رکھیں آج جس خطے میں اور آپ رہتے ہیں یہ ایسا بدترین جرم ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے اور پھیل رہا ہے۔ اگر کوئی جرم عام آدمی کرے تو یقین مانیے وہ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، لیکن اگر ایک جرم کوئی لیڈر کرے، کوئی رہبر کرے تو پوری کی پوری قوم برباد ہو جاتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب تذکرے کے اندر ایک بڑا خوبصورت امام احمد بن حنبل کا واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب قید کیا گیا اور انہیں سخت ترین سزائیں دی جاتی رہیں تو ان کا بیٹا ان کی ملاقات کے لیے جب جاتا تو جب باپ سے ملتا تو باپ ایک ہی بات زبان پہ ہوتی، رحم اللہ ابو الحیثم، رحم اللہ ابو الحیثم، اے اللہ ابو الحیثم پہ رحم کر دے، اللہ ابو الحیثم پہ رحم کر دے۔ ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنے بابا سیدنا احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھ لیا، بابا یہ ابو الحیثم کون ہے جس کے متعلق آپ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں، یہ کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے، بیٹے یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے ایک ایسی نصیحت کی تھی کہ میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بیٹا پوچھنے لگا یہ ہے کون؟ کہنے لگے بیٹے ابو الحیثم کو نہیں جانتے جو خراسان کا سب سے بڑا چور اور ڈاکو ہے؟ وہ ایک دم چونک گیا، ابا آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹے ہاں، جس دن مجھے گرفتار کر کے یہ لا رہے تھے، گھر سے قید خانے کی طرف آ رہے تھے تو میرے پیچھے ایک شخص آیا، اس نے آ کے مجھے سلام کی، مجھے ہتھ کڑیاں اور بیڑیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، میرے کان میں آ کے کہنے لگا اے امام وقت مجھے جانتے ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں نہیں جانتا تمہیں، تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ابو الحیثم ہوں۔ کہنے لگے فوراً میرے ذہن میں آیا یہ تو بدنام زمانہ آدمی ہے۔ کہنے لگے تیرا میرے ساتھ کیا کام؟ کہنے لگا اے امام وقت مجھے ایک بات بتائیں، جو موقف آپ نے اختیار کیا ہے کیا یہ حق ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے معلوم ہوا ہے، میں جو قرآن کے متعلق یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ حق ہے۔ کہنے لگے امام میں ایک بات تمہیں کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں کہ تم حق پہ ہو اور آج تم پہ آزمائش آ گئی۔ میں ایک چور ہوں اور 300 دفعہ اب تک چوری کر کے گرفتار ہوا پھر چھوٹا،
اور مجھے سزائیں بھی ہوئی، لیکن جب بھی واپس آتا ہوں پوری استقامت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہوں، یعنی چوری یا ڈکیتی کرتا ہوں۔ اے امام وقت، آپ حق پہ ہیں۔ یاد رکھیں ایک عام انسان اگر بہک جائے تو صرف اس کی اپنی ذات تک نقصان یا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اس دنیا کی ساری نظریں آپ پہ ہیں، اگر آپ بہک گئے تو پورے لوگ بہک جائیں گے۔ میری آپ کے لیے یہ التجا ہے کہ آپ اگر حق پہ ہیں تو استقامت اختیار کیجئے۔ اور یہ بہت بڑا امت کو سبق دیا کہ جو لوگ جنہیں لوگ اپنا سیاسی یا مذہبی رہبر سمجھتے ہیں، اگر وہ غلطی کریں تو یقین جانیے پوری امت پھسل جاتی ہے۔ اسی طرح میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ابن ابی حاتم میں روایت ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہ آیت، اس کے ضمن میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک عالم دین تھا، لوگ اس پہ بڑا اعتماد کرتے تھے۔ شیطان نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ یار تم بھی مکھی پہ مکھی مارو گے، روایتی طریقوں پہ چلو گے جس طرح پہلے لوگ کرتے تھے، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرو تمہارا نام ہو۔ اس نے کچھ عبادات ذہن میں سوچی اور لوگ چونکہ اس پہ اعتماد کرتے تھے، اس نے لوگوں کو کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ اسی طرح وقت چلتا رہا، لوگ کا جم غفیر اسی لائن پہ چل پڑے۔ ایک دن اس کے ذہن نے ملامت کی، لوگ تو اللہ کی عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔ کل میں نے بھی مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کیا جواب دوں گا؟ رات کو اٹھا، رو رو کے اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ معافی مانگ کے سو گیا اور خواب کے اندر اسے اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ کیا ہوتا ہے، اے میرے بندے، اگر معاملہ تیرا اکیلے کا ہوتا تو میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن اتنی مخلوق خدا تیری وجہ سے گمراہ ہو گئی ہے، مجھے اپنے ذوالجلال رب ہونے کی قسم ہے میں تمہیں سزا دینے کے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ جو چاہے وہ چھوٹی سطح پہ ہو یا بڑی سطح پہ، جب یہ لوگ غلطی کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کر لینی چاہیے۔ حالانکہ ایک مسلمان کی بنیاد توحید ہے، اگر اسی کو گھن لگ گئی، شرک کے کیڑے نے اسے چاٹ لیا تو اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم ہر سے محبت کریں، ہر کی عقیدت میں سارے حدود کو پھلانگ دیں، لیکن اللہ کی ذات پہ ڈاکہ ڈال کے، اللہ کی ذات کو فراموش کر کے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کے، جبکہ اس کائنات کی ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے اور تصرف بھی اللہ کا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ذرا غور کریں آپ، یہ سورۃ زمر ہے، 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 62 سے آپ شروع کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، لوگوں ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وکیل کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں آپ بات نہیں کر سکتے وہ آپ کی بات وہ کرے، آپ کی وکالت کرے، آپ کے لیے کارساز بنے، آپ جہاں نہیں پہنچ پاتے وہاں وہ پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز کا کارساز بھی وہ ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے، کسے اوپر لانا ہے، کسے نیچے لانا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔
کہ وہ جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے اس سے بادشاہت چھین لے، یہ اللہ کا حق ہے، دنیا میں کوئی اور یہ حق استعمال نہیں کر سکتا، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ جب انسان کسی اور سے یہ تقاضا کرے گا تو پھر اس نے اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، لوگوں زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اس کی چابی، اس کی کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیں یہ باہر گاڑیوں کی لائن کھڑی ہے، گاڑی اس کی جس کے ہاتھ میں کی ہے۔ دوسرا چاہے لاکھ دعویٰ کرتا رہے، یا تو وہ چوری کر کے توڑے گا اس کا دروازہ، اس کے کنیکشن جوڑ کے چوری کر کے لے جائے گا، حقیقی وہی ہے جس کے ہاتھ میں کی ہوگی۔ وہ اسے کھول کے لے جائے گا تو اسے کوئی نہیں کہے گا تو نے غلط کیا، اور جو اسے توڑ کے لے جائے گا سب کہیں گے یہ چور ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے تصرف کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے کرنا ہے اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی ان آیات کا، اللہ کے اس حکموں کا، اللہ کی ان قدرتوں کا انکار کرتا ہے، اولئک ھم الخاسرون، وہ ہمیشہ خسارے میں چلا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ انہیں کہیں، اس دنیا میں سب سے بڑے مرشد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے سب سے بڑے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں کہا چونکہ آپ رہبر ہیں، میں نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی ہوئی ہے، اس لیے آپ کہیں افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے تم کہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کروں؟ اے جاہلوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دیکھیں کفار پہ ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد آیا ابو طالب کے پاس، آ کے کہنے لگا اے ابو طالب، ہم آپ کے پاس ایک بات لے کے آئے ہیں۔ کلیش بڑا ہو گیا، حالانکہ رسول اللہ نے کوئی کلیش نہیں کیا تھا، آپ نے کسی کو گالی نہیں نکالی تھی، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، صرف یہی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ آج ہم ایسے بے وقوف ہیں کہ کہتے ہیں زبان سے کہہ دیا، عمل ہو یا نہ ہو ہماری توحید پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی وقت ابو لہب نے یہ بات کہی تھی، تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے اس لیے جمع کیا تھا۔ پھر ان کی تکلیفیں دن بدن بڑھتی گئی، تکلیفیں سہتے والے پورے صبر کے ساتھ سہتے رہے، بالآخر تکلیفیں دینے والے تھک گئے۔ ابو طالب کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم کمپرومائز کر لیں، درمیانہ رستہ اختیار کر لیں، کوئی درمیانی راہ اعتدال کی نکال لیں۔ وہ کہنے لگا کیا چاہتے ہو؟ چونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھا، اسے یہ بات بڑی معقول لگی۔ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، کچھ دن ہم محمد کے واحد اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دن یہ لات و منات و عزا جو ہے اس کی عبادت کر لیں، یہ درمیانہ رستہ نکال دیتے ہیں، لڑائی ختم ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابو طالب یہ تجویز لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تھک چکا ہوں، تیری قوم کے لوگ ایک بڑی اچھی تجویز لے کے آئے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کی تجویز کو قبول کر لیا جائے؟ آپ نے فرمایا کیا تجویز لے کے آئے ہیں؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیں، کچھ دن آپ کے رب کی عبادت کر لی جائے۔ آپ نے جواب میں کیا کہا ہے؟ چچا،
چھوڑ دے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ میں سورج اتار کے رکھ دیں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں اتاری، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو سن لو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج اسی بات کو کہتے ہیں کہ یہ سخت گیر لوگ ہیں، یہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ لوگوں اللہ کی وحدانیت پہ کمپرومائز کر لیں۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جس کی عبادت ہمارا حق ہے، ہمارے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی دعا سے پہلے اللہ کی تعریف ان کلمات کے ساتھ کرتے، اللہم انت احق من ذکر وانت احق من عبد۔ اے اللہ تو صرف حق رکھتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اے اللہ صرف تو حق رکھتا ہے جس کا ذکر کیا جائے، اور کائنات کے جتنے تصرفات ہیں اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کی ذات کے متعلق کمپرومائز کر لیں تو میرے بھائیو، کمپرومائز کا مطلب ہے کفر کرنا۔ اللہ کی ذات کے معاملے میں کمپرومائز کا مطلب کفر ہے۔ ہم یہ کفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، میری گفتگو کو کسی کے مخالف یا موافق نہ سمجھنا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، میرا باپ بھی یہ کرے گا تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ جو اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرائے گا وہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں جائے گا۔ آج ہم جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کے لیے ناجائز تعویلیں بناتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ اگر ہم ایماندار ہیں تو اللہ کا حکم دیکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کل اے نبی انہیں کہہ دو، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کا مجھے حکم دیتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میری طرف اللہ نے یہ وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، مجھ سے پہلے جتنے نبی تھے ہر کو یہ وحی کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے اللہ اکبر، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، جس نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں سارے اعمال برباد کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ تمہیں چاہیے کیا؟ اللہ کے نبی سے لے کر مجھ جیسے ادنا انسان تک کسی کو حق نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ آج ایک نئی بات سن لی۔ پہلے یہ تھا کہ سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، ایک عبادت کا ہوتا ہے۔ سجدہ سجدہ ہے، تصور کچھ بھی ہو۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، آپ اپنی بیماری کی انتہا میں ہیں، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اگر یہودی اپنے نبی کی قبر پہ سجدہ تعظیمی کریں یا عبادت کا کریں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، تو ایک مسلمان اپنے مولوی پیر امام کے سامنے سجدہ کرے تو وہ تو موحد کا موحد رہے گا۔ کوئی بھی کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، یا تو وہ توبہ کرے۔ پھر آج ایک نئی توجیہ آ گئی ہے، جی مرشد کے ساتھ عشق اور محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ سورۃ بقرہ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھنا، سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اور دوسرے پارے کا تیسرا رکوع، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ
من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 164۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں من یتخذ من دون اللہ انداد، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں، اشد حبا للہ، وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، ایک دن آئے گا جب یہ ظالم لوگ اذ یرون العذاب، اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ دیکھیں گے ساری قوت کا مالک تو اکیلا اللہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابِ، یہ جو تابعدار ہیں آج جنہیں مرشد بنا کے، جن کی قبروں پہ جا کے جھکتے ہیں، جن کی قبروں پہ چڑھائے جاتے ہیں، جن کی قبروں پہ جا کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اس وقت ان سے جا کے کہیں گے تمہیں مشکل کشا سمجھتا رہا، تمہیں غوث پاک سمجھتا رہا، تمہیں فلاں فلاں سمجھتا رہا، آج اللہ کی قوت کے سامنے میری مدد کرو۔ وہ نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، سارے اسباب کو کاٹ دیا جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی داتا نہیں بن سکے گا، کوئی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہوگا۔ ان القوة للہ جميعا، ساری قوت کا مالک صرف ایک اللہ ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اس وقت اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ جب یہ لوگ جو مرشد بنے ہوئے ہیں، جو آگو بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں سے اپنا آپ پجواتے ہیں، زندگی میں اپنے پاؤں اور گھٹنوں کو ہاتھ لگواتے ہیں، مرنے کے بعد اپنی قبروں کے طواف اور سجدے کرواتے ہیں، یہ اپنی جان کی پڑی ہوگی ان سے نفرت کا اظہار کریں گے، سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، پھر جو لوگ اتباع کرنے والے ہیں اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ غلط کرتے رہیں، وہ اس وقت اللہ رب العزت کے کہیں گے لو ان لنا کرہ، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دنیا میں جا کے ان سے نفرت کریں گے۔ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، لیکن اس وقت ہوگا کیا؟ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال دکھائیں گے، وما ہم بخارجین من النار، پھر آگ سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ ہر چیز کا جواز جھوٹ پہ، کیا یہ قرآن جھوٹ ہے یا ہم جھوٹے ہیں؟ یہ قرآن غلط ہے یا ہم غلطی پہ آ گئے ہیں؟ اگر قرآن سچی کتاب ہے تو قرآن کو پڑھ کے دیکھو۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ بات کہی، لوگو اگر دلی دوست کسی کو دنیا میں بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا دلی دوست بناتا، لیکن میں نے اپنا دلی دوست اپنے رب کو بنایا ہے، اور ابو بکر اسلام کے اندر میرے بھائی ہیں۔ اگر دلی دوست بنانا جائز ہوتا تو صرف ابو بکر دنیا میں حق رکھتے تھے، میں انہیں اپنا دلی دوست بناتا، لیکن میں اپنے دل کی خلت، اپنا جگری یار صرف اپنے رب کو بنایا ہوا ہے۔ جس وقت آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہیں اس کا تقاضا کریں، اللہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ رفیق الاعلیٰ کی رفاقت کو قبول کر لیں، تو آپ نے دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا کے کس کو قبول کیا تھا؟ اللہ کی رفاقت کو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج وہ لوگ
جو دانا اور عقل مند ہیں صرف سیاسی بنیادوں پہ، میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں، جو بھی ایسا کرتا ہے وہ چڑھاوا چڑھاتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اسے جواز تلاش نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کفر کی موت مرے گا۔ اور دیکھیں، ہم کسی کے متعلق ہماری محبتوں کا محور بھی اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمارے باپ کی، ماں کی محبت بھی بعد میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں، کل، اے نبی نے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اے نبی نے فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم تمہاری اولادیں، وازواجکم تمہاری بیویاں، واخوانکم تمہارے بھائی، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، وہ مال جسے تم کماتے ہو، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها، وہ گھر جو تمہیں بڑے ہی محبوب ہیں، اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں کچھ اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے اچھی لگنے لگے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر یاد رکھنا اللہ کا عذاب کسی وقت بھی تم پہ آ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ یاد رکھیں، یہ ڈیفینیشن یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے یا یہ سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ سجدہ ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کیا جائے، یہ بات یاد رکھیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، اس ساری کائنات میں اگر انسانوں کے اوپر اللہ کی ذات کے بعد کسی کے احسانات ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ معاملہ جائز ہوتا تو ان کے لیے ہوتا، اور بلکہ ان کی زندگی میں کچھ لوگوں نے یہ معاملے کیے۔ آپ ایک دفعہ تشریف لائے، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا، یہ تم اجمی جاہلوں کی طرح کیا کام کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میرے آنے پہ مت کھڑے ہوا کرو۔ اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں آؤں، لوگ میرے احترام میں کھڑے ہوں یا میری تعظیم میں یہ کام کریں، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے وہ پیر ہے، وہ مولوی ہے، وہ امام ہے، وہ سیاست کا کوئی زعیم ہے، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ اللہ نے یہ حق انسان کو نہیں دیا کہ وہ انسانوں سے اپنی تعظیم کروائے، وہ انسانوں کو اپنے سامنے جھکوائے۔ اگر وہ شخص، کوئی شخص اس کے سامنے جھکتا ہے، اسے منع نہیں کرتا، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ نے تو کھڑے ہونے سے منع کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس آئے، آپ نے شام کے اندر یہود اور عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے تعظیماً جھکتے ہیں۔ جب وہ مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے آتے ہی وہی عمل رسول اللہ کے سامنے کر دیا کہ آئے، آگے سلام کہہ کے سامنے جھک گئے۔ اب نے فرمایا، معاذ یہ کیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شام میں اس طرح دیکھا، آپ کیا زیادہ حق نہیں رکھتے؟ اگر وہ اپنے علماء کے سامنے یہ کرتے ہیں تو آپ زیادہ حق نہیں رکھتے ہم آپ کے سامنے اس طرح تعظیم کریں؟ آپ نے جواب میں کہا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر۔ پھر آپ نے فرمایا، معاذ مجھے یہ بتاؤ، جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا تو میری قبر کے سامنے سے گزرو گے تو مجھے سجدہ کرو گے؟ حضرت معاذ جن کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ تڑپ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں آپ کی قبر کو سجدہ کروں۔
آپ نے فرمایا جس طرح میری قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اس طرح میرے سامنے بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی انسان کا انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، وہاں آپ نے سجدہ کر کے یہ نہیں کہا تھا سبحان محمد عظیم، یہ نہیں کہا تھا، بس صرف جھکے تھے، سر نیچے لگایا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صلحاء نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور معاذ میری یہ بات یاد رکھنا، میری امت کے بدترین وہ انسان ہوں گے جو انبیاء و صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں گے، اور اللہ انہی بدترین لوگوں پہ قیامت قائم کرے گا۔ اور آج ہم نے صرف سیاست کی بھینٹ یہ معاملہ چڑھا دیا ہے۔ غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، یہ ہماری زندگی سے ویسے ہی نکل گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، میں اگر غلط کہتا ہوں، آپ کا حق ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا منبر ہے۔ اگر میں غلط کہوں تو میرا گریبان پکڑنا آپ کا حق ہے کہ تو نے خیانت کی ہے اللہ کے رسول کے منبر پہ کھڑے ہو کے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارا تو ایگریمنٹ اللہ سے کیا ہے؟ ذرا مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ سورۃ اعراف ہے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہم میں سے ہر شخص سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا۔ کیا ہم اس معاہدے پہ قائم ہیں؟ وہ معاہدہ کیا ہے؟ آیت نمبر 172 سورۃ اعراف 9واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، تیرے رب نے ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ کیا تھا آدم سے اور ان کی اولاد سے۔ کیا ہم آدم کی اولاد ہیں؟ اللہ نے ایگریمنٹ کیا تھا۔ وہ کیا ایگریمنٹ تھا؟ من ظہورہم ذریتہم، آدم کی پشت سے جتنی بھی اولاد پیدا ہونی تھی، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں جسمانی طور پہ اکٹھا کیا یا روحانی طور پہ، یہ اللہ کو پتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوا تھا، جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں کہا تم اپنی ذات پہ خود گواہ بن جاؤ، کوئی دوسرا نہیں گواہ بناؤں گا، اپنی ذات پہ تم خود گواہ بن جاؤ، مجھے بتاؤ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تو ہی رب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا شہدنا، پہلے بھی میں نے تم بات پوچھنے سے پہلے یہ کہا تھا تم اپنے آپ کو خود بنا، اپنے گواہ خود بن جاؤ۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جان پہ خود گواہ بنو، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے کہا شہیدنا، اب اس بات پہ بھی تم ہی گواہ ہو، ان تقولوا یوم القیامہ، جب دنیا میں وقت گزار کے قیامت کے دن آ کے یہ نہ کہنا انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس بات سے غافل ہی تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ کی مرضی ہے وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، وہ اسے یہودی بنا دیں، وہ اسے عیسائی بنا دیں، وہ اسے مجوسی بنا دیں، یہ اس کے ماں باپ کی مرضی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب آ کے یہ نہ کہنا انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس بات سے غافل تھے، اور پھر اللہ نے کہا یہ بھی نہ کہنا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اے اللہ ہم تو مشرک نہیں تھے، ہمارے ماں باپ نے جس رستے پہ لگایا ہم بھی اس رستے پہ لگ گئے۔ انما اشرک آباؤنا من قبل
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہمارے ماں باپ نے اسی رستے پہ لگایا، ہمارا کیا قصور، ہم تو بعد میں آنے والے ہیں۔ تو کیا اللہ یہ بات قبول کر لیں گے؟ میرے عزیز بھائیو، نہیں۔ میں ایک التجا اللہ کے نام پہ کرتا ہوں، ہر چیز کے متعلق کمپرومائز کر لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہ کچھ اس میں سپیس ضرور مل جائے گی۔ اللہ کی ذات کے معاملے میں کمپرومائز کبھی نہ کرنا، اپنے نبی کی ذات کے متعلق کمپرومائز کبھی نہ کرنا۔ یہ سیاستیں، یہ دنیا کی حکومتیں، یہ پاؤں کی ٹھوکر پہ ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا تعلق کس سے ہے، یہ دیکھیں ہمارا تعلق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ ہمارا تعلق اس ذات سے ہے جس نے ہمیں راہ ہدایت بتائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخلوق کے اندر ہمارا سب سے زیادہ تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ میں نے تفصیل کے ساتھ تمہیں اس لیے بات بتائی ہے کہ تمہارا اور میرا ایگریمنٹ ہے، اور میں نے اس ایگریمنٹ کا پوچھنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، میں نے یہ آیتیں تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کی ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم پلٹ آؤ، شرک کی زندگی کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں اگر ایک بندے نے کیا ہے تو ہم دوسرے کا تلاش کرتے رہیں، اس نے کیا ہے تو اس نے بھی غلط کیا ہے، تیسرے نے کیا ہے تو اس نے بھی غلط کیا ہے۔ جس نے اللہ کی ذات کی حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن ہے، سورۃ یوسف ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایماندار نہیں ہوتے، وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اکثر، تو یہ کہاں سے ہم نے ڈھونڈ لیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، کوئی قسمیں بھی اٹھاتا رہے تو اللہ اس کی قسموں کو یقین نہیں کرتے۔ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا یہ منافق، لیکن اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے نماز میں بھی پہلی صف میں آتا اور ہر کام میں آگے آگے ہوتا، اور جب نماز ختم ہوتی تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے واللہ باللہ ثم اللہ، 4 قسمیں اٹھا کے کہتا انک لرسول لامین لصدیق، مجھے اللہ کی قسم ہے، 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 آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تیرے پاس منافق آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میری گواہی یہ بھی ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جو منافق قسمیں اٹھا رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنے دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی توحید کو دل سے نہیں مانتے، جب ہمارے لیے اللہ کے علاوہ بے شمار دروازے ہیں، جب ہماری نجات دندہ اور ہیں، تو پھر اللہ سے ہمارا تعلق کیا رہ جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیرت مند انسان کے ذہن پہ چوٹ ماری ہے، کہا جس طرح تمہارا باپ ایک ہے اس طرح تمہارا رب ایک ہے۔ جس طرح اپنے باپ کے ساتھ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے، کوئی الزام بھی لگائے تو برداشت نہیں کرتے، تو اللہ کی ذات میں کیوں کرتے ہو؟ وہاں کیوں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے اختیار دیے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ بھی سورۃ زمر ہے، سورۃ زمر اس کی آیت نمبر 43 24واں پارہ، کہتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ہم نے تو اللہ کے ہاں انہیں سفارشی بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل، اے نبی انہیں کہہ دو دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون،
میں نے تو کسی کو کسی چیز کا مالک نہیں بنایا، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ پھر سن لو، سورۃ زمر ہے، اس کی آیت نمبر 43 24واں پارہ، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اللہ کے علاوہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہمارے معاملات ڈیل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ انہیں کہیں اولو کانوا لا یملکون شیئا، میں نے تو کسی کو کسی چیز کا کوئی مالک نہیں بنایا، ولا یعقلون، اور کیوں نہیں تم عقل کرتے، کل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارشیں ساری تو اللہ کے پاس ہیں، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز پہ ملکیت بادشاہت اللہ کی ہے، ثم الیہ ترجعون، تمہیں لوٹ کے اسی رب کے پاس جانا ہے۔ پھر آگے بڑی اہم بات ہے، یہ آیت نمبر ہے 45، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب کوئی شخص اکیلا اللہ کا ذکر کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں کہ ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم نہیں مانتے۔ کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا، اشمعزت، تنگ پڑ جاتے ہیں، قلوب الذی، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں، جی غلطی ان کی تھی نا، ہماری جنت کے مالک بھی کوئی اور ہیں، ہمارے رزق کے مالک بھی کوئی اور ہیں، اگر یہ ساری چیزوں کے مالک اور ہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں اسے کیا جواب دیں گے کہ وہ تو کسی چیز کا مالک نہ ہوا۔ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے تقسیم کیے ہوئے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے انہیں کہو اولو کانوا لا یملکون شیئا، میں نے کسی کو کسی چیز کا مالک نہیں بنایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری اساس، ہماری بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور جس طرح بڑا خوبصورت گھر میں آپ بناتے ہیں، اس پہ لکڑی کا خوبصورت کام کرواتے ہیں، جب اس کے اندر گن لگ جاتی ہے تو وہ ساری خوبصورتیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایک بیکار چیز بن جاتی ہے، بدبودار گھر ہو جاتا ہے، دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر گھر کو گن لگ جائے تو وہ گھر بیکار ہے۔ ہمارے دین کے اندر سب سے بڑی گن شرک ہے، جس کے دین کے اندر شرک آ جائے اس کا دین اور ایمان بیکار ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنے نبیوں کو یہ فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کیا سارے اعمال برباد کر دوں گا، کسی عمل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تم نے زندگی میں کیا کیا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سب کو بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے، آپ نے لوگوں کو کہا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، لوگوں اس شرک سے بچ کے رہنا، فإنہ اخفی من دبیب النمل، یہ انسان کو اس طرح انسان کے اندر چلا جاتا ہے جس طرح چیونٹی چڑھ جاتی ہے۔ صحابہ نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچیں کیسے؟ آپ نے فرمایا صبح شام اللہ سے التجا کیا کرو، اے اللہ ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے، کیونکہ یہ وہ جرم ہے، یہ وہ عظیم جرم ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر فرمایا، اے ابن آدم اتنے گناہ میرے پاس لے کے آ جا کہ زمین و آسمان کا سارا خلا بھر جائے، ولا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں، الا شرک،
میری بارگاہ میں شرک لے کے نہ آنا، اگر شرک لے کے آئے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر